أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه الإمام مسلم في صحيحه. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اس دنیا کے لیے رہنما اور رہبر بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذات سے، ان کی دعوت سے، ان کی قربانیوں سے عرب کا وہ علاقہ جہاں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کیا کرتا تھا، وہ علاقہ جہاں لوگ آپس میں معمولی مسائل میں اختلاف کی بنا پر کئی سال تک جنگوں میں مشغول رہتے تھے، وہ علاقہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے عظیم گھر کعبہ تھا جو توحید کا مرکز تھا، لیکن اسی کو 360 بت کا لوگوں نے مرکز بنا دیا تھا۔ وہ علاقہ جس علاقے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کیا، یہ ظاہر کیا، یہ واضح کیا کہ یہ دنیا کا سب سے مقدس اور محترم علاقہ ہے، وہ مکہ مکرمہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت کے ساتھ، اپنی دعوت کے ساتھ وہاں کے لوگوں کے درمیان میں دعوت کا کام شروع کیا، ان کی اصلاح کرنی شروع کی۔ اللہ کا کرنا دیکھیے کہ چند ہی دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نتیجہ دکھائی دینے لگا۔ وہ افراد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہتے تھے، اب وہی افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی زندگیوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ افراد جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو، آپ کے گھر کو برباد کرنا چاہا تھا، چند ہی دنوں کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنے خاندان سے خود الگ ہو گئے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوم کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ وہ قوم آج دنیا کی سب سے مثالی قوم ہے۔ اس قوم کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قوم، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص قیدی بنا کر لائے گئے تھے۔ مدینہ منورہ کی وہ مسجد تھی جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ ثمامہ بن اسال نامی شخص مسجد کے اندر قیدی کے اعتبار سے باندھے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان سے سوال کرتے ہیں، ما عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ تم کیسے ہو؟ تمہیں قیدی بنایا گیا ہے، مسجد کے ستون سے باندھا گیا ہے، تم ایک مجرم کی حیثیت سے ہمارے سامنے موجود ہو۔ ما عندک یا ثمامہ، تم کیسے ہو، کس حالت میں ہو؟ ثمامہ بن اسال کہتے ہیں، ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر۔ اے محمد، اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو پھر ایسی صورت میں قتل کا مستحق ہوں۔ ایک مستحق انسان کو قتل کر دو گے اس میں کوئی جرم نہیں ہوگا، لیکن وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، لیکن اگر تم مجھ پر احسان کر دو گے تو ایسی صورت میں ساری زندگی میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا۔ اسی حالت میں ثمامہ بن اسال نے ایک دن گزارا۔ دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آتے ہیں۔ ثمامہ بن اسال مسجد کے ستون سے بندھے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یا ثمامہ ما عندک، اے ثمامہ کیسے ہو، کس حالت میں ہو، طبیعت کیسی ہے، خیریت تو ہے؟ تو انہوں نے کہا، ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو اے محمد تو قتل کر دو، میں قتل کا مستحق ہوں۔ وان تنعم تنعم علی شاکر، لیکن اگر تم مجھے معاف کر دیتے ہو تو ایسی صورت میں زندگی بھر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تیسرے دن جب آپ کے پاس موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوال کرتے ہیں، ما عندک یا ثمامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ثمامہ بن اسال کی زبان سے وہی الفاظ نکل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا کہ ثمامہ بن اسال کو چھوڑ دو، انہیں معاف کر دو، اس لیے کہ انہوں نے کہا ان تنعم تنعم علی شاکر۔ ان کی یہ بات صحیح ہے کہ اگر انہیں قتل کر دیا جائے تو وہ قتل کے مستحق ہیں، لیکن معاف کر دیا جائے تو یقیناً وہ شاکر ہوں گے، وہ احسان مند ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ ثمامہ بن اسال نے اس معافی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، یا محمد واللہ ما کان من وجہ ابغض الی من وجہک، قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی، دنیا میں آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ کوئی نہیں تھا۔ والآن اصبح وجہک حب الوجوہ الی، لیکن آج آپ کا چہرہ دنیا میں سب سے زیادہ محبوب چہرہ بن گیا۔ واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک، دنیا میں آپ کے دین سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ دین میرے نزدیک کوئی نہیں تھا۔ والآن اصبح دینک حب الدین الی، لیکن آج آپ کا دین دنیا میں سب سے زیادہ محبوب دین بن گیا۔ واللہ ما کان من بلد ابغض الی من بلدک، آپ کے شہر سے زیادہ کوئی مبغوض شہر میرے نزدیک نہیں تھا۔ والآن اصبح بلدک احب البلاد الی، لیکن آج کے نزدیک آپ کا یہ شہر میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب شہر بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا ذہن بدلا تھا، ایسے لوگوں کی زندگی میں انقلاب برپا کیا تھا
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند کرتے تھے، آپ کے دین کو ناپسند کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کا وہ شہر جس شہر میں آپ رہتے تھے اس شہر کو بھی ناپسند کیا کرتے تھے۔ آپ کی اخلاق، آپ کی زبان، آپ کی دعوت، آپ کا رویہ، آپ کا معاملہ، آپ کا برتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وہ برکت عطا فرمائی کہ لوگوں کی زندگی میں ایسا انقلاب برپا ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کل تک جنہیں لوگ برا کہتے تھے اب وہ تعریفوں کے پل باندھنے لگے، کل تک جنہیں وہ قتل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے آج ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، کل تک جنہیں وہ ان کے گھروں سے نکالنے کی کوشش کیا کرتے تھے آج وہ اپنے گھروں کے دروازے کھول کر ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنت تھی، لوگوں نے آپس میں قتال کرنا بند کر دیا تھا، لوگوں نے آپس میں اختلاف کرنا چھوڑ دیا تھا، جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے انہوں نے غیر اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیا، ایک اللہ کے عابد ہو گئے، سب کے سب موحد ہو گئے تھے، اور یہ سلسلہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد مسلسل چلتا رہا۔ لیکن آخر وہ کیا وجہ بنی، آخر وہ کیا اسباب بنے کہ وہ مسلمان، جن مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بہترین دین، آپ کی اتنی بہترین شریعت ملی، اتنی بہترین سنت ملی، آج وہی مسلمان پستی کے شکار ہیں، آج وہی مسلمان آپس میں قتل و خونریزی کر رہے ہیں، آج وہی مسلمان شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، آج وہی مسلمان آپس میں اختلاف کر کے ایک دوسرے کی زندگیاں تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں، آج وہی مسلمان ایسے گمراہی کے دلدل میں جا گرے ہیں کہ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی مسلمانوں سے نفرت کرنے لگا ہے۔ جس قوم کو اتنا بہترین دین ملا تھا، جس قوم کو اتنا بہترین نبی ملا تھا، جس قوم کو اتنا بہترین قرآن ملا تھا، آخر وہ قوم اتنی برائی کے راستے پر کیسے چل پڑی ہے؟ سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ مسلمانوں نے ایسی غلطیاں کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مختصر بنایا تھا، وہ اس دنیا سے چلے گئے، آپ کی دعوت، آپ کا جو مشن تھا وہ قیامت تک باقی رہنے والا مشن تھا، مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ آپ کے اس مشن کو باقی رکھیں، دعوت کا جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا اس طریقے کو باقی رکھا جائے، لیکن مسلمانوں کو دیکھا گیا مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کا کام کرنا چھوڑ دیا، جو دعوت کا طریقہ مسلمانوں کو اپنانا چاہیے تھا مسلمان اس طریقے کو بھول گئے۔ جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، کسی کی اصلاح کرنے کی بات کرتے ہیں تو کہیں دھمکیاں دیتے ہیں، کہیں گالیاں دیتے ہیں، کہیں برائیاں کرتے ہیں، کہیں اسٹیج پر بیٹھ کر ایک دوسری قوموں کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے دعوت کا طریقہ بھی ذلت اور رسوائی والا بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے منع فرمایا تھا۔ دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے مسلمانوں، اپنے رب کی طرف اگر آپ کو بلانا ہے حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ، بہترین الفاظ کے ساتھ، اچھی زبان کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے برتاؤ کے ساتھ، اچھا معاشرہ پیش کر کے، اچھا رویہ پیش کر کے آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دو۔ دعوت میں اگر سختی ہوگی، دعوت میں شدت ہوگی، نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر مسلمان آپ سے دور بھاگتے چلے جائیں گے۔ نتیجہ ایسے ہی ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے کہ آج مسلمان جو گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم نے ابھی دیکھا ایک دن، 2 دن، 3 دن پہلے کے جو واقعات ہمارے شہر کے اندر رونما ہوئے، مسلمانوں کے درمیان میں
نہ اس طرح کی بدعات، اس طرح کی خرافات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے نام پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ایک مبارک دن تھا، پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی، 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ لوگوں نے نبی کی وفات کے دن کو پیدائش کا دن بنا دیا اور اس دن خوشیاں منانے لگے، اس دن جشن منانے لگے۔ تقریباً علماء کرام، تقریباً سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 12 ربیع الاول نہیں ہے بلکہ 9 ربیع الاول ہے۔ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے اور 12 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہوا تھا۔ اور ہم میں سے جو بزرگ افراد ہیں انہوں کو بتائیں گے کہ چند سال پہلے تک 12 ربیع الاول کو 12 وفات کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے 12 وفات آ گئی، 12 وفات کا دن ہے۔ ایک زمانے تک کے مسلمان اس کو 12 وفات کہتے تھے، لیکن شیطان نے مسلمانوں کو ایسے گھما دیا کہ مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ جس نبی کے راستے پر تم چلنا چاہتے ہو یہ جنت کا راستہ ہے اور تمہارے لیے جنت کا راستہ بہتر نہیں ہے۔ شیطان تو یہ چاہتا تھا کہ انسانوں کو غلط راستے پر لے جائے، جنت سے نکال کر جہنم کی طرف لے کر چلا جائے۔ تو اس نے 12 وفات کو 12 ربیع الاول کو میلاد کا شوشہ چھوڑ دیا، مسلمانوں کے دماغ میں بٹھا دیا کہ اس دن نبی کی پیدائش ہوئی تھی، لہذا تم نبی کی پیدائش میں جشن مناؤ۔ ایک معنی میں اگر دیکھا جائے، جن علماء نے 12 ربیع الاول کو جشن منانے کا درس دیا ہے، جنہوں نے اس کی اجازتیں دی ہیں، اور جو عوام یہ کام کر رہے ہیں، وہ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ انتہائی بڑا جرم کر رہے ہیں۔ وہ غفلت میں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، انجانے میں یا جانتے ہوئے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خوشی منا رہے ہیں، آپ کی وفات پر جشن منا رہے ہیں۔ جس دن نبی کا انتقال ہوا اس دن جھنڈیاں لگاتے ہیں، اس دن نعرے لگاتے ہیں، اس دن نہاتے ہیں، دھوتے ہیں اور پورے راستوں کو جام کر دیتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی کا بڑا جشن نکل رہا ہو، بڑا خوشی کا موقع ہو، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن تھا۔ وہ وفات کا دن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مرگ پر تھے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی لخت جگر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باہر تھے، جب انہیں پتا چلا کہ نبی کا انتقال ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے، آپ کی پیشانی پر سے کپڑا ہٹایا، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ دن تھا جس دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، وہ دن تھا جس دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، وہ دن تھا جس دن مدینے کے تمام صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، امہات المومنین رو رہے تھے، صحابیات رو رہی تھی، پورے مسلمانوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا۔ اور ہمارے شہر حیدرآباد میں اسی دن جس دن صحابہ رو رہے تھے اس دن جشن منا رہے ہیں، جس دن نبی کا انتقال ہوا تھا اس دن خوشیاں منا رہے ہیں۔ بھلا یہ کیسے اسلام ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح کی منطق ہو سکتی ہے؟ کہاں سے مسلمان اس راستے پر چلے گئے؟ آپ کو معلوم ہوگا ماہ رجب جب آتا ہے، رجب کے مہینے میں مسلمان کنڈے بناتے ہیں، ایک دوسروں کو میٹھا تقسیم کرتے ہیں، وقتاً فوقتاً اس کے اندر ترقی ہوتی رہتی ہے، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے ہیں، امام جعفر صادق کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، کنڈے بنا کر لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رجب کی 22 تاریخ کو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا، اور جس دن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اس دن اس علاقے کے شیعوں نے خوشیاں منائی، اور ان شیعوں نے خوشیاں منا کر محلے میں، شہر میں، عراق میں، ملک شام میں مٹھائیاں تقسیم کر دی۔ رجب کی 22ویں تاریخ کو ایک زمانے تک شیعہ حضرات مٹھائی تقسیم کرتے تھے کہ اس دن ہمارے دشمن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔
آہستہ آہستہ یہ چیز سنیوں میں داخل ہو گئی. شیعوں نے مسلمانوں کا ذہن بنا دیا اور ان سے کہا کہ تم بھی معاویہ کے وفات پر خوشیاں مناؤ. لیکن خوشیاں کیسے منائیں گے؟ مسلمانوں سے اگر کہا جائے کہ معاویہ کی وفات ہوئی خوشیاں مناؤ تو نہیں منائیں گے. لہٰذا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن کا نام امام ابو جعفر صادق کے نام سے بدل دیا. کا نام وہی تھا، کام بھی وہی تھا، دین بھی وہی تھا، بس عقیدے میں تبدیلی آ گئی، فکر میں تبدیلی آ گئی. اب مسلمان کنڈے بنا کر لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں. جس دن معاویہ کا انتقال ہوا اس دن خوشیاں منا رہے ہیں. بس ایسے ہی 12 ربیع الاول کو مسلمان نبی کی وفات پر خوشیاں منا رہے ہیں. اور جب مسلمان اگر نبی کی وفات پر خوشی منائے تو ایسی صورت میں ان مسلمانوں سے کہاں سے خیر کی امیدیں کی جا سکتی ہے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو سب سے پہلے جس نے یہ خوشیاں منائی تھی، جس نے جشن منایا تھا، جس نے عورتوں کو لا کر نچوایا تھا، جس نے ڈھول بجائے تھے، جس نے کھانا کھلائے تھے، جس نے بکرے اور اونٹ کٹوائے تھے، وہ ایک شخص تھا جو موصل کا بادشاہ ہوا کرتا تھا. انتہائی بدخلق آدمی، انتہائی بدترین انسان، انتہائی بے ایمان انسان، ایسا بادشاہ جو لوگوں کے ساتھ بے انصافی کیا کرتا تھا، جس کے عدالت میں، جس کے ملک میں، جس کی حکومت میں وہاں کے مسلمان پریشان رہا کرتے تھے. اس شخص نے سب سے پہلی مرتبہ، اس سے پہلے کبھی اس چیز کا وجود نہیں تھا، اس آدمی کا انتقال سن 630 ہجری میں ہوتا ہے. یعنی اپنے زمانے میں نبی کے انتقال کے 600 سال کے بعد اس آدمی نے 12 ربیع الاول کو جب یہ رات آئی، لوگوں کو اس نے جمع کیا، شہر سے باہر لے کر گیا، وہاں عورتوں کو جمع کیا، پوری رات لوگوں کو شراب پلایا، خود بھی شراب پیتا رہا، اس کے حارسین بھی شراب پیتے رہے، اس کے فوجی بھی شراب پیتے رہے، عورتیں ناچتی رہی، ڈھول بجانے والے ڈھول بجاتے رہے، وہاں اونٹ کاٹے گئے، بکرے کاٹے گئے، لوگوں نے رات بھر شراب پیا، کھانا کھایا، اور پھر صبح ہونے کے بعد بغیر فجر کی نماز پڑھے، صبح دھوپ ہونے کے بعد پھر اپنے شہر میں واپس آ گئے. اور لوگوں سے کہا گیا کہ ہم نے نبی کی پیدائش پر خوشیاں منائی ہے. وہ زندگی میں سب سے پہلا واقعہ تھا کہ 12 ربیع الاول کو مسلمانوں نے جشن منایا تھا. اور وہ جشن منانے والا ایک شیعہ تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ ایک شیعہ بادشاہ تھا. اور اس بادشاہ کو اس کام کا فتویٰ دینے والا بھی ایک شیعہ عالم تھا، وہ بھی مسلمان نہیں تھا. یہ شیعہ جس نے اس کی شروعات کی تھی، ایک شیعہ جس نے اس کا فتویٰ دیا تھا، بعد میں آہستہ آہستہ یہ دونوں برائیاں مسلمانوں کے اندر داخل ہو گئی، اور آج مسلمان اسی کو اپنا دین سمجھ بیٹھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں. پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہوا تھا. آپ نے اپنی پیدائش کا دن پیر کا دن بتایا. جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا پیر کا دن ایک مبارک دن ہے. اس دن اللہ تبارک و تعالی مومنین کے اعمال نامے زمین سے آسمان پر اٹھا لیتا ہے، اللہ کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. جمعرات کا بھی دن ہے جس دن اللہ کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. لہذا میں چاہتا ہوں کہ جس دن ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں اس دن میں روزے سے ہوں. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. آپ نے پیر کے دن روزہ رکھنے کی حکمت یہ بتائی کہ اس دن ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. مسلمان کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھا تھا. اگر مان بھی لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن اپنی پیدائش کی خوشی پر روزہ رکھا ہے، تو آپ ہر پیر کو رکھتے تھے، ہر ہفتے رکھا کرتے تھے. آپ نے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نہیں رکھا تھا، آپ باقاعدہ ہر ہفتے کی پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزہ رکھا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس پیر کا روزہ تو لوگ نہیں رکھتے، نہ پیر کا روزہ رکھنے کی تعلیم دی جاتی ہے.
سال میں ایک مرتبہ ربیع الاول کی 12 تاریخ آتی ہے، تب کہا جاتا ہے کہ اب جشن منانا ہے، نبی کی میلاد پر خوشیاں منانی ہیں، حالانکہ نبی کی وفات پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ لوگ میلاد مناتے ہیں، تصور یہ ہے کہ ہم یہ نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، نبی سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں نبی سے محبت ہونا چاہیے۔ بہت سے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، انہیں نہیں معلوم ہے کہ یہ دن کون سا ہے، کیوں ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ باپ دادا کو انہوں نے دیکھا، اپنے پڑوسیوں کو دیکھا، رشتہ داروں کو دیکھا، اپنے علماء کو سنا، وہ برابر اس راستے پر چلتے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں نہیں پتہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بس نبی سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ یقیناً نبی سے محبت کا اظہار بھی ضروری ہے، نبی سے محبت ایمان کا حصہ بھی ہے، لیکن نبی سے محبت کا طریقہ بھی نبی نے بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی سے محبت کا طریقہ بتایا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ سے محبت کرنا ہے، نبی سے محبت کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو۔ نبی کے راستے پر چلنا، نبی کی سنت کی پیروی کرنا، یہ حقیقت میں نبی سے محبت کا اظہار ہے۔ لوگ نبی سے محبت کے اظہار میں کیک بناتے ہیں، اللہ کا نام لکھتے ہیں، محمد لکھتے ہیں، پھر چاقوؤں سے محمد کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اللہ کے ٹکڑے کرتے ہیں، اور پھر اس طرح سے جیسے کرسچن لوگ ہیپی برتھ ڈے بولتے ہیں، اعلان لگاتے ہیں، ترانے گاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، یہ نبی کو کاٹ کر، اللہ کو کاٹ کر، محمد کا نام کاٹ کر اس طرح سے لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ طریقہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ نبی سے محبت کا یہ اظہار ہے۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ بعض مرتبہ محفلوں میں عورتوں کو نچوایا گیا، میلاد النبی کا بورڈ لگایا گیا، عورتیں اسٹیج پر آ رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، مسلمان بزرگ افراد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں، علماء کرام نے ان کی رہنمائی کی ہے۔ یہ علماء جس کو علماء سو کہا جاتا ہے، جن علماء کے سروں پر ان پوری قوم کی گمراہیوں کا بیڑا ہوگا، یہ علماء کل قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ جنہوں نے 12 ربیع الاول کو اپنی قوم کو ایک جشن منانے کی تعلیم دی، نماز پڑھنے کا درس دیا، جلوس نکالنے کا درس دیا، آج کے ان کی عوام آپے سے باہر ہو چکی ہیں۔ میلاد کے نام پہ عورتوں کو نچایا جا رہا ہے، میلاد کے نام پر راستوں کو بند کیا جا رہا ہے، میلاد کے نام پر یا عبد القادر جیلانی جیسے شرکیہ نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ نبی کا میلاد ہے اور ولیوں کے ناموں کا شرک کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ میلاد کا نام لیا جاتا ہے، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں، طرح طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ساری قومیں آج پریشان ہیں۔ ہم نے دیکھا شہر کے کتنے لوگ پریشان تھے، آخر یہ شہر میں ہنگامہ کیوں برپا ہے؟ کیوں مسلمانوں نے اتنے راستے بند کیے ہوئے ہیں؟ کیوں مسلمان رات میں 2-2, 3-3 بجے تک محلوں میں گھوم کر شور مچا رہے ہیں؟ کیوں یہ نعرے لگا رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ یہ نبی کا میلاد منا رہے ہیں۔ نبی کا میلاد، نبی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار بھی ایسا ہوتا ہے۔ جو نبی رحمت للعالمین تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں ہمیں قرآن پڑھنا ہوتا ہے، کیا ہم بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں تاکہ اطراف کے گھر والوں کو قرآن کی آواز سنائی دے اور پھر رات میں وہ آواز سن کر تہجد کے لیے جاگ جائیں؟ نبی نے فرمایا نہیں، آپ کو رات میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، آپ آہستہ سے قرآن کی تلاوت کرو، آپ کو خود کو سنائی دے، بازو والوں کو جگانا، بلند آواز سے قرآن پڑھ کر ان کے نیند میں خلل پیدا کرنا، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا۔ جب بلند آواز سے رات میں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا کہ اطراف کے لوگوں کے نیند میں خلل واقع ہو، تو یہ گاڑیوں کے ذریعے، یہ ہارن کے ذریعے، یہ نعروں کے ذریعے، یہ ترانوں کے ذریعے، یہ گانوں کے ذریعے، یہ باجوں کے ذریعے، یہ تقاریر کے ذریعے، بھلا بتائیے مسلمان یہ پوری قوم کو کیا پیغام دینا چاہتی ہے؟ کیا ہمارا نبی اسی طرح تھا؟ کیا ہمارے صحابہ اسی طرح کے تھے؟ کیا ہمارے اسلاف اسی طرح کے ہوا کرتے تھے؟ یقیناً ہماری قوم کے اندر گمراہی پھیلی ہوئی ہے۔ بہت سے مسلمانوں کو نہیں پتہ ہے
لیکن ان کی برائیوں کے ایک ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ اگر ہم اس برائی سے محفوظ ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، لیکن ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو جاہل ہیں، انہیں نہیں پتہ ہے، کتنے ایسے ہیں جن کو جو جانتے ہی نہیں ہے کہ میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ ہر غلطی کرنے والا انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی ہو جو میری اصلاح کرے، کوئی ہو جو مجھے آ کر سمجھائے۔ ہم جو صحیح راستے پر چل رہے ہیں، آخر ہم نے ان کو کب نصیحت کرنا ہے؟ ہم ان کو دعوت کب دیں گے؟ کب ہم ان کو صحیح راستے پر لے کر آئیں گے؟ کب ان کے درمیان میں داخل ہو کر محبت سے، احترام سے ہم ان کو اپنے راستے پر لے کر آئیں گے؟ میلاد کے نام پر جشن منانے والوں سے ہم نفرت کرتے ہیں، بدعت و خرافات میں جو مبتلا ہوتا ہے ہم انہیں گالیاں دیتے ہیں، جو غلط راستے پر جا رہے ہیں ان کو ہم دھمکیاں دیتے ہیں۔ ان کی اصلاح کون کرے گا؟ کون ان کو اپنے صحیح راستہ بتائے گا؟ کون ان کی آنکھیں کھولے گا؟ کون انہیں بتائے گا کہ جس راستے پر تم جا رہے ہو وہ غلط راستہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا، جو انتہائی سرکش تھا، مسلمانوں کے خون کا پیاسا تھا، مسلمانوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ اللہ نے کہا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی۔ جاؤ فرعون کے پاس، بڑا سرکش ہو چکا ہے یہ فرعون، بڑا ظالم بن چکا ہے، اس کے پاس جاؤ، انتہائی میٹھی نرم آواز میں احترام کے ساتھ اسے نصیحت کرو۔ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اچھی گفتگو کرو، اچھی نصیحت کرو، اچھی زبان کا استعمال کرو، ہو سکتا ہے شاید وہ صحیح راستے پر آ جائے، تمہاری بات کو قبول کر لے۔ ہماری ذمہ داری تھی ان لوگوں کو برا کہنے کے بجائے ان کو دعوت دینے کی، ہماری ذمہ داری تھی ان لوگوں کو گالیاں دینے کے بجائے ان کو صحیح راستہ دکھانے کی، مگر ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اندر بڑی کوتاہیاں ہیں۔ ہم برائی کرنے والوں کو برا بولنے تیار ہیں، لیکن برائی کرنے والوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری غلطیاں ہیں، ہمارے بھائی غلط راستے پر جا رہے ہیں، ان بھائیوں کو صحیح راستے پر لانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا علاقہ مدینہ منورہ سے کافی دور رہا کرتا تھا، ایسے علاقے میں جہاں برائیاں دیکھی تو آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور ان سے کہا کہ وہاں جاؤ، وہاں کی قوم غلط راستے پر ہے، وہ اہل کتاب ہیں، وہ شرک کیا کرتے ہیں، وہ خرافات میں مبتلا ہیں۔ یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، ان کے پاس جاؤ، اچھی زبان کا استعمال کرو، اچھی نصیحت کرو، نرم زبان میں ان کو نصیحت کرو، ان کو دین سے نفرت نہ پیدا کرو، ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کرو، ایسے احترام سے زبان استعمال کرو کہ آپ کی زبان سننے کے بعد وہ آپ کے قریب آ جائیں، آپ کی بات کو ماننے لگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اپنے دعات کو ان گمراہ لوگوں کے پاس بھیجا تھا، انہوں نے اچھی زبان کا استعمال کرتے ہوئے حکمت کے ساتھ دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یمن کے علاقے کو مسلمانوں کا علاقہ بنا دیا۔ آج ہم سب کی ذمہ داری ہے، جو شہر کے اندر رہتے ہیں، جن کے اطراف میں بدعت و خرافات میں مسلمان مبتلا ہیں، آپ کے گھروں کے بازو میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اگر وہ نعرے لگا کر جھنڈیاں لے کر باہر نکل رہے ہیں، ان بچوں پر ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی حالت پر رونے کی ضرورت ہے۔ آخر ان چھوٹے معصوم بچے کو کس نے یہ طریقہ سکھایا ہے؟ آپ کب ان کو صحیح راستے پر لاؤ گے؟ اور وہ بوڑھے افراد جو ایک بڑی عمر تک پہنچ چکے ہیں، بڑھاپا قریب آ چکا ہے، موت کے راستے پر نکل چکے ہیں، یہ آخر عمر میں جانے کے بعد آخر وہ نبی کی وفات پر خوشیاں کیوں منا رہے ہیں؟ کیوں 12 ربیع الاول کو جشن منا رہے ہیں جس دن نبی کا انتقال ہوا تھا؟ وہ بوڑھے ہمارے دادا بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے نانا بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہو سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ درس کون دے گا کہ آپ جس دن جشن منا رہے ہو، جس دن خوشیاں منا رہے ہو، یہ جشن منانے کا دن نہیں ہے دادا حضور، یہ نبی کی وفات کا دن ہے۔ اس دن تو آپ کو غم منانا چاہیے تھا، آپ کہاں جشن منانے اور جھنڈے لگانے پہ نکلے ہوئے ہو؟ نبی کی سنت پر عمل کرو،
نبی نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ، لوگوں میری سنت پر عمل کرو اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی نے کبھی اپنی پیدائش پر خوشی نہیں منائی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی پیدائش پر جشن نہیں منایا تھا، ائمہ اربعہ رحمہم اللہ نے کبھی جشن نہیں منایا، اسلاف نے طریقہ نہیں اپنایا۔ جس شخص نے سب سے پہلے یہ کام شروع کیا تھا وہ ایک شیعہ تھا، جس شخص نے سب سے پہلے اس کے جواز کا فتویٰ دیا تھا وہ بھی ایک شیعہ تھا۔ مسلمان شیعوں کے راستوں پر چلنے لگے ہیں، وہ شیعہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہیں، وہ شیعہ جو امہات المومنین کو گالیاں دیتے ہیں، جو ان پر لعن طعن کرتے ہیں۔ کیا مسلمان اتنے حقیر ہو گئے کہ آج اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے شیعوں کا راستہ اپنا رہے ہیں؟ نبی کا راستہ، نبی کا دین تو ہمارے لیے اتنا واضح تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ جو دین نبی نے 23 سال کے عرصے میں ہمیں دکھایا، ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا، ہمیں اس کی تعلیم دی، اب وہی دین ہمارے لیے کافی ہے۔ اب یہ 600 سال بعد والا طریقہ یا 800 سال بعد والا طریقہ، یہ شیعوں کا بنایا ہوا طریقہ، مسلمانوں کے اس طریقے پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے ہمارے علماء اکرام ہوں، چاہے ہمارے بزرگان دین ہوں، چاہے ہمارے لیڈران ہوں، سب کو توبہ کر لینا چاہیے۔ جو نبی کی وفات پر 12 ربیع الاول کو جشن منانے کا طریقہ اپنائے ہوئے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ جب نبی ان سے پوچھیں گے میں تو 12 ربیع میں میرا انتقال ہوا تھا، اس دن تم نے کیوں جشن منایا تھا؟ حوض کوثر پر نبی کے سامنے کیا جواب دیا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو دین میں نئی بدعتیں، نئے خرافات ایجاد کرتے ہیں، حوض کوثر پر آئیں گے، انہیں دور کر دیا جائے گا، فرشتے ان کو دور کر دیں گے۔ نبی کہیں گے انہیں نزدیک لاؤ، ہؤلاء اصحابی، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میری امت ہے۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتہ یہ آپ کی امتی ہے، لیکن آپ کی اس امت نے آپ کے دین کے اندر آپ کے جانے کے بعد کیسے نئے طریقہ اپنایا تھا یہ آپ کو نہیں پتہ ہے۔ تو آپ کہیں گے سحقاً لمن غیر آبادی، یہ میری امت کو میرا دین کافی نہیں تھا، میری امت نے میرے دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کر دی تھی۔ سحقاً لمن غیر آبادی، جس نے میرے بعد میرے دین کے اندر نئی عبادتیں، نئے طریقے ایجاد کر دیے تھے، انہیں مجھ سے دور کر دو۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بدعات پر عمل کرنے والوں کو حوض کوثر سے بھی دور رکھے گا۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے بدعات سے، خرافات سے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ سے یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کو ہدایت دے، انہیں صحیح راستہ دکھائے۔ جو نبی کی وفات پر خوشیاں منا رہے ہیں، اے اللہ تو انہیں ہدایت دے دے، تو ان کی آنکھوں کو کھول دیں۔ وہ علماء کرام جو نبی کی وفات پر جشن منانے کی قوم کو تعلیم دے رہے ہیں، اے اللہ ان علماء کی لگام کو پکڑ لیں، ان کی پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر انہیں صحیح راستے پر لے آئیں، اس لیے کہ یہ علماء پوری قوم کا بیڑا گرک کر رہے ہیں، پوری قوم کو تباہ کر رہے ہیں۔ انہی علماء کے پیچھے چلتے ہوئے لاکھوں مسلمان جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں اور نبی کی وفات پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں گمراہ قوم، غلط راستے پر جانے والی قوم کو صحیح راستہ دکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بہترین داعی بنا، ہماری زبان میں وہ مٹھاس پیدا فرما، ہماری زبان میں وہ الفاظ، وہ تاثیر پیدا فرما کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو صحیح راستہ دکھا سکیں، نبی کی سنت کی طرف ان کو بلا سکیں، بدعت و خرافات سے ان سب کو بچا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔